معزز سامعین کرام، رب عظیم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی رہنمائی کے لیے روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا اہتمام کیا، پڑھنے کا اہتمام کیا، علم کے حصول کا اہتمام کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے ناموں کا بتا دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی وحی آئی، پہلی وحی کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے پڑھیے بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین نے آ کے یہ وحی پہنچائی کہ اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ما انا بقاری، کیا پڑھوں؟ حکم ہوا پڑھیے، کیا پڑھوں؟ ما انا بقاری، تم کیا مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیا پڑھنا ہے۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے اس کے نام سے پڑھیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو پڑھائی گئی وہ رب کا نام پڑھایا گیا۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ امی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا معنی کیا کرتے ہیں لوگ؟ امی کا کیا معنی کرتے ہیں؟ کہ جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں ہے، یہ بے ادبی کا معنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم کسی کے پاس ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پڑھنا لکھنا نہیں؟ یہ معنی نہیں۔ امی کے معنی یہ ہیں کہ اس امی کی نسبت کا فرق ہوتا ہے۔ صلی اللہ یہ لفظ ہے، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو رحمت مراد ہوتی ہے۔ صلی اللہ کے معنی مختلف ہیں، جب اس کے مرکز توجہ ادھر رکھیں گے، صلی اللہ کے معنی مختلف ہیں۔ اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس سے مراد رحمت ہے کہ اللہ اپنے حبیب پہ رحمت بھیجتا ہے۔ انسان کی طرف وہ تو درود ہوتا ہے، نماز بھی اس کے معنی میں آتی ہے۔ تو یہ مختلف معانی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب امی کی نسبت میرے آپ کی طرف ہوگی تو ان پڑھ کے معنی میں آئے گا، لیکن جب یہ امی کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کسی انسان سے نہیں پڑھوایا، اللہ نے آپ کو کسی انسان سے نہیں پڑھوایا، بلکہ براہ راست خود علم سکھایا، خود اللہ نے علم سکھایا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ہر مسلمان کا لازمی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں روز اول سے لے کے روز آخر تک بشمول تمام انبیاء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا تھا اتنا علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ جتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اتنا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہ علم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور کیوں نہ دیتے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے مرتبے و مقام کو اس تمام کائنات میں روز اول سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر روز آخر تک قیامت کے دن تک جتنے لوگ پیدا ہونے تھے آپ کے مرتبے کو سب سے بلند کر دیا۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں نا کہ اللہ نے انبیاء کو تمام انسانوں سے افضل پیدا کیا ہے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا احتمال ہی نہ ہو، جو گناہ کر ہی نہ سکے وہ معصوم ہے۔ اور اب نبی پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا، وہ معصوم ہی رہتا ہے۔
معصوم ہی رہتا ہے، چاہے نبوت ملی ہو نہ ملی ہو، اس سے پہلے بھی نبی معصوم ہے۔ اور تمام انبیاء میں اللہ نے مراتب مقرر کیے ہیں، اور ان مراتب میں اللہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند پیدا کیا ہے، مرتبہ سب سے زیادہ بلند پیدا کیا ہے۔ آپ جتنا مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ سب میں شعر لکھا ہوا ہے نا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کا حق ادا کیا جا سکے۔ اس کا یہ معنی ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ و مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے انبیاء مبعوث کیے، اور بہت سے ایسے اللہ نے لوگ مبعوث کیے بھیجے جن کو نبوت تو نہیں دی لیکن حکمت اور دانائی دی، جیسے کہ لقمان علیہ السلام اگرچہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا۔ اور حکمت جسے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں جسے حکمت دے دی گئی، حکمت سے مراد دانائی ہے، جسے حکمت اور دانائی دے دی گئی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے خیر کثیر دے دیا۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں دی تھی، وہ نصیحتیں میں نے ابتدا میں تلاوت کی۔ وہ کیا نصیحتیں تھی؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی بخشی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جب شکر کرتا ہے نا اللہ فرماتے ہیں اس شکر کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، شکر کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، جو ناشکری کرتا ہے فإن اللہ غنی حمید، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعریفوں والا بادشاہ ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ شکر کرے یا نہ شکری کرے۔ کوئی شکر کرتا ہے اپنے لیے فائدہ ہے، اللہ کی خدائی نہیں بڑھا سکتا، اور ناشکری کر کے اللہ کی خدائی کو گھٹا نہیں سکتا۔ صرف اور صرف یہ شکر اپنے لیے اپنی ذات کے لیے ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے فرمایا اے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یعنی آگے آ گیا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ ذات میں سمجھ لینا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، یہ صفات میں کسی بھی ایک صفت میں بھی کہہ دینا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو ناممکن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب کچھ بخش سکتا ہے، جو چاہے گناہ بخش دے، بڑے سے بڑا گناہ بخش دے، نہیں بخشے گا تو شرک تو نہیں بخشے گا، اللہ سب کچھ بخش دے گا، شرک کو نہیں بخشے گا۔ مشرک جب کل قیامت کے دن آئے گا، یہاں ذہن میں رکھیے گا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں پہ کھڑا کون ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ ایک 9واں دروازہ بھی ہے، 8 دروازے تو جنت کے ہیں، ایک 9واں دروازہ بھی ہے۔ اور جانتے ہیں وہ 9واں دروازہ کہاں ہے؟ وہ 9واں دروازہ مملکت خداداد پاکستان کے اندر، جنت کا 9واں دروازہ، 8 دروازے تو جنت میں ہے نا، 9واں دروازہ
وہ مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہے، اور ان 8 دروازوں پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، اور اس 9ویں دروازے پہ پنجاب پولیس تعینات ہے نہیں۔ بہشتی دروازہ یکم محرم سے کھلتا ہے 5 دن کے لیے، اور لوگ بس جناب اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ 6 کلومیٹر لمبی قطار لگی ہوئی تھی، اس طرح کی بات ہے یہ بھی پچھلے 6 کلومیٹر لمبی لائن کھڑی ہے، کس لیے کہ جب ہم بہشتی دروازے سے گزر جائیں، جہالانہ عقیدہ، جاہلانہ عقیدہ، پتہ نہیں کس نے یہ سکھا دیا، کس نے یہ بتا دیا، کس دروازے کے اندر سے گزر جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا راستہ جانتے ہیں۔ میں قسماً کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے پڑا ہے، اللہ کی قسم، اللہ نے جنت کا راستہ اس پاکستان کے بہشتی دروازے سے نہیں رکھا، بلکہ اپنی مسجد کے اندر سے ہو کے گزارا۔ مسجد میں آؤ، اللہ کے سامنے گزر جاؤ، اور جنت کے دروازوں میں نہ بیت اللہ کے دروازے شامل ہیں، نہ مسجد نبوی کے دروازے شامل ہیں، نہ مسجد اقصیٰ کے دروازے شامل ہیں۔ بتائیے بہشتی دروازہ کہاں سے جنت سے براہ راست یہاں اترا، اور اس پہ پاکستان پولیس تعینات، پنجاب پولیس تعینات ہے، اور لوگوں کو جانے والوں کو تھپڑ بھی ساتھ کتابیں لگاتی ہے، چلو جلدی جلدی دفعہ ہو یہاں سے گزرو۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کسی کا سر ٹوٹتا ہے، کسی کا بازو ٹوٹتا ہے، کیا ہے جنت میں خدا کے بندو، اللہ کو پہچانو، اللہ سے جوڑو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، شرک نہیں بخشا جائے گا، شرک نہیں بخشا جائے گا، شرک نہیں بخشا جائے گا۔ سجدہ صرف اللہ کو ہے، آخری بات کر کے بات کرتے ہیں، سجدہ صرف میرے اللہ کو، بس اس کے سوا کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا آپ کے روزہ مبارک کا سجدہ لازم کر دے۔ کوئی ہمارا عقیدہ میں نے بتا دیا نا کہ اللہ کے بعد کوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سجدہ جائے اللہ کے بعد اگر ہوتا تو دوسرے نمبر والے کو ہوتا نا، دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ مبارک کو سجدے کی اجازت نہیں، سجدہ تو دور کی بات، وہاں کو روکے جائے گا، یوں کرے ہوگا، چلو ہٹو یہاں سے، یہاں ہاتھ نہیں کرنے، پلی طرف ہو کر کے ہاتھ اٹھاؤ۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو سن کے ان سخت عقیدہ لوگوں کو مسلط کیا کہ خبردار میرے حبیب کے روزے پہ کوئی سجدہ نہ کرے۔ آج تک آپ میں سے کسی نے دیکھا سنا وہاں کسی نے سجدہ کیا؟ کیوں؟ میرا اللہ نہیں کرنے دے رہا، اور جو کہتے نہیں ہم نے سجدہ کرنا ہے، اللہ کہتے کرو۔ اللہ تو کسی کو زبردستی نہیں پکڑتا نا، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ انسان کی پکڑ پتہ ہے کس پہ ہے؟ اختیار۔ اللہ نے جسے اختیار دیا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نصیب میں تھا کیا کریں، نصیب میں ایسے تھا، نصیب ایسا نہیں ہے۔ نصیب اللہ نے اختیار رکھ کے رکھا ہے انسان کے۔ اللہ نے نصیب کیوں نہیں لکھا کہ یہ شخص چوری کرے گا ہی کرے گا، نہیں، اللہ نے نصیب ایسے لکھا ہے اگر یہ یوں کرے گا تو یوں ہو جائے گا، اگر یہ دائیں جائے گا تو دائیں طرف چلا جائے گا، بائیں جائے گا تو بائیں طرف چلا جائے گا۔ اپنے سلیم اللہ نے انسان کو دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، دانائی دی ہے، اور اصلاح کے لیے انبیاء کو مخلوق کیا۔ یہ ساری چیزوں پہ ہوتے ہوئے پھر بھی کوئی کہے نہیں میں نے کنویں میں کودنا ہے، پھر اللہ سے کسی کو نہیں روکتا، اللہ کسی کو نہیں روکتا۔ اللہ نے اختیار کر دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنا مختار ہوں، کتنا محتاج ہوں، مجھے کتنا اختیار حاصل ہے اور کتنا میں بے بس ہوں۔ تو سائل کھڑا تھا، سیدنا علی نے فرمایا اپنا ایک پاؤں اوپر کرو، اسے فوراً اوپر کر دیا۔ اس نے دوبارہ کہا دوسرا پاؤں اوپر کرو، کہتے ہیں دوسرا اوپر کروں گا گر جاؤں گا۔ فرمایا اتنے ہی مختار ہو، اتنے ہی محتاج، مختار بھی اتنے ہو، محتاج بھی اتنے ہو۔ کم از کم جو جگیر نیاز یہ اللہ نے اپنے لیے بنائے جاتے ہیں، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔
جس مبارک جسم کو اللہ نے اپنا ہاتھ لگایا ہو، انسان کی غیرت کے کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ جبیر نیاز یہ پیشانی جو اللہ نے اپنے لیے بنائی تھی ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے ٹیک دیں؟ اللہ غیرت والا بادشاہ ہے، اللہ غیور ویحب الغیار، اللہ خود غیرتی بادشاہ ہے اور اللہ کو غیرتی مسلمان اچھا لگتا ہے، بے غیرت دیوس اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اس کے سوا جس کسی گناہ میں کوئی مبتلا اللہ چاہے تو بخش دے۔ اسی لیے جس سے غلطی ہوئی ہو توبہ کر لے، توبہ کا راستہ بھی کھلا ہے۔ کب تک توبہ قبول ہے؟ جب تک حالت غرغرہ نہیں آ گئی، حالت غرغرہ نزع کا عالم جب موت کاری ہو پھر توبہ نہیں قبول ہوتی۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا، فرعون جب ڈوبنے لگا نا، غرق ہونے لگا، تو اس نے اس وقت کیا ندا لگائی تھی؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب کو مان گیا، میں ایمان لے آیا۔ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب کے ایمان لے آیا۔ اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے نا۔ 100 سال کفر میں گزار، 100 سال کفر میں گزار کے اگر کوئی یہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ اس کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف کر دے اس ایک کلمے کی بدولت۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے اخلاص کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ کلمہ پڑھ لیا، اخلاص سے پڑھ لے سب مل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس نے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں ضرور جائے گا، تو جنت میں ضرور جائے گا۔ جنت اللہ نے مسلمان کے لیے بنائی ہے، کافر کے لیے بنائی، اور حساب کتاب یہ اللہ نے مسلمان کے لیے رکھا ہے، کافر کا نہیں ہے۔ کافر کا کیا حساب؟ حساب کتاب تو نیکیوں اور گناہوں کا ہونا ہے، وہ تو ہے ہی کفر میں۔ کافر کا کیا حساب؟ اسے اٹھایا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح جنت میں مومن آزاد ہوگا نا، جو چاہے کرے، اس طرح کافر دنیا میں آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ اور مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ ہر جگہ ہر قدم پہ اس نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا۔ میرے اللہ سے میری دعا ہے کہ میرا اللہ ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے اور ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم دنیا سے جائیں لیکن توحید کی صورت میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اور اس کی لاج رکھنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔